بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے چند واقعات آپ کے گوش و گزار کریں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکھی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، آپ 3 دن سے بھوکھی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی، ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھو، میں ان کو پیس کا روٹی بناتی ہوں اور آپ کو کھلاتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی پیسی، آٹا بنایا اور ان سے روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکھی ہیں، آپ بھی اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اے اماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی بنت رسول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک گوشہ اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقے سے ہے۔ ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانے کو مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ گھر میں آج 3را دن فاقے سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے باوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ ناظرین، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور اگر کوئی مانگنے والا کوئی فقیر آ جاتا تو آپ اس سے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتی، گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا تو اسے اٹھا کر دیتی اور کہتی کہ یہ بیچ کر روٹی کھا لو، اپنا پیٹ بھر لو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کے وقت سیدنا علی المرتضیٰ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز کے لیے اٹھی اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا، فاطمہ، تمہیں خود پر رحم نہیں آتا، تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں کہا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں کبھی بھی ان کاموں میں کوتاہی نہ برتوں گی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو موجود نہ پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ان کے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غصے ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لائے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ تو ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کئی دن فاقے سے گزارتی، لیکن پھر بھی جب کوئی مانگنے والا آتا تو جو کچھ پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی، اسے دے دیتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں عورتوں کو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ہماری یہ اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔